اچھا بابا سنانے تو آگے نا، روز چہرہ دکھانے تو آگے نا، اچھا بابا سنانے تو آگے نا، روز چہرہ دکھانے تو آگے نا، اچھا بابا سنانے تو آگے نا، روز چہرہ دکھانے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الايام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام انی یجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک یا بتاه من الضعف فقال یا فاطمہ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت انظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وبدا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبله وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمر فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزه قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خذا بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يولمني ما يولمهم
ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فأجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سواء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم الله وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد کہاں سے ہم کو اٹھانے کا حوصلہ آتا اگر حسین تیرا ہم سامنے ہوتا اگر حسین تیرا ہم سامنے ہوتا سلام نشان پیش کرنے کے ساتھ کر رہا ہوں درود محمد اللہم صلی علی محمد دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل
دو بار بہا ہے خون علی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، ایک پیاسا تھا ایک روزے سے، ایک شوہر تھا ایک بیٹا تھا، ایک پیاسا تھا ایک روزے سے، ایک شوہر تھا ایک بیٹا تھا، زہرا پہ قیامت ٹوٹ گئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، زہرا پہ قیامت ٹوٹ گئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، ایک بنت علی کا بابا تھا، ایک باپ کے جیسا بھائی تھا، ایک بنت علی کا بابا تھا، ایک باپ کے جیسا بھائی تھا، دو بار یتیم ہوئی بیوی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، ایک بار علی کو چھڑوانے، ایک بار حسین کے سرہانے، ایک بار علی کو چھڑوانے، ایک بار حسین کے سرہانے، روتی ہوئی آئی بنت نبی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، روتی ہوئی آئی بنت نبی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، ایک باپ کو گھر میں لاتے ہوئے، ایک زین سے زمین پر آتے ہوئے، ایک باپ کو گھر میں لاتے ہوئے، ایک زین سے زمین پر آتے ہوئے، اس سرور نے صدا عباس کو دی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، سرور نے صدا عباس کو دی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، ایک بار علی کی میت پر ایک شمر لئی کی ضربت پر، ایک بار علی کی میت پر ایک شمر لئی کی ضربت پر، غش کھا کے گرے دو بار نبی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، غش کھا کے گرے دو بار نبی،
مقتل میں ایک مسجد اموی کے اندر ایک بار حسین کے لاشے پر ایک مسجد اموی کے اندر ایک بار حسین کے لاشے پر بے پردہ گئی ہے علی ایک مسجد میں ایک مقتل میں بے پردہ گئی ہے علی ایک مسجد میں ایک مقتل میں دو بار بہا ہے خون علی ایک مسجد میں ایک مقتل میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. اس سال کے مجلس ہے، اس مناسبت سے سلام کے چند اشعار کا ذکر کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلام جادائے ملک بقا نہیں ملتا. سلام جادائے ملک بقا نہیں ملتا. مسافران عدم کا پتہ نہیں ملتا. مسافران عدم کا پتہ نہیں ملتا. سلام جادائے کہاں تلاش کرے تم کو اے عدم والو. کہاں تلاش کریں تم کو اے عدم والو. کہاں گئے کہ کوئی نقش پا نہیں ملتا. کہاں گئے کہ کوئی نقش پا نہیں ملتا.
سلام جادائے لئی بھی روتے تھے جب کہتے تھے تڑپ کے حسین، لئی بھی روتے تھے جب کہتے تھے تڑپ کے حسین، ستم گرو میرا یوسف لقا نہیں ملتا، سلام جادائے ملک بقا نہیں ملتا، تڑپ کے کہتی تھی لاش حسین پر زینب، تڑپ کے کہتی تھی لاش حسین پر زینب، کفن بھی تجھ کو میرے محلقہ نہیں ملتا، کفن بھی تجھ کو میرے محلقہ نہیں ملتا، سلام جادائے ملک بقا نہیں ملتا، مسافران عدم کا پتہ نہیں ملتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا فی امت حبیبہ وخلیلہ محمد المصطفى رب العالمین الذی ربنا فی زمرۃ اولیاء ولیہ ووصیہ علی المرتضی الرحمن الرحیم الذی نور قلوبنا بمحبت حسن المجتبی وبمودة الحسین الشہید بکربلا مالک یوم الدین الذی ملک علیا زین العابدین بالامامة والہدى ایاک نعبد عبادة تبلغنا فی القیامة وبصحبت محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللذا إنهما من أهل المجد والهدى
اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات بجانب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، موالیان خاندان عصمت و طہارت، شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، اور اس مجلس کی مناسبت بھی مرحوم رضی صاحب کے ایصال ثواب کی مناسبت ہے، لہٰذا علم بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسی مناسبت ہو ویسی گفتگو ہونی چاہیے۔ میں سب سے پہلے اپنی جانب سے اور امام بارگاہ وادی کبیر علی ابن ابی طالب کی جانب سے اور تمام تر مینجمنٹ کی جانب سے مرحوم کے اہل خانہ اور ان کے لاحقین اور ان کے فرزندان کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں مرحوم رضی صاحب کو اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ محشور فرمائے، ان کے برزخ کے سفر کو آسان فرمائے، ان کے ہر گام اور ہر قدم پر اہل بیت علیہم السلام کی نصرت انہیں نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں وادی کبیر بارگاہ کے بانی حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب کی ارواح کے لیے بھی طلب مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اور آپ تمامی عزیزان کے، آپ تمامی ناظرین گرامی قدر کے مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے بھی طلب مغفرت کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگارہ اس مجلس کے صدقے میں سب سے پہلے جناب رضی صاحب، حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب اور اس بارگاہ سے تعلق رکھنے والے، اس مینجمنٹ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی عزیزان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کے لیے طلب مغفرت کرتا ہوں کہ پروردگارہ رحمت للعالمین کے صدقے میں ان تمام تر مرحومین کی قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، سب سے پہلے اگرچہ اس مسئلے کو میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، کورونا ابھی تمام نہیں ہوا ہے، میں جب مسجد کھلی ہوئی تھی تب بھی ہم نے اس مسئلے کو واضح کیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی غالباً جہاں تک ہمیں یاد ہے ہم نے اس مسئلے کو بیان کیا تھا۔ آیت اللہ سیستانی جو بر صغیر کے جتنے بھی بر صغیر کے رہنے والے عموماً اکثریت اس میں آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتی ہے، اور آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ کورونا کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے کوئی بندہ کورونا سے مبتلا ہو جاتا ہے، اب اس کے اوپر لازم یہ ہے کہ تا حد الامکان احتیاط کرے اور اپنے آپ کو کوارنٹائن کر دے، اپنے آپ کو عوام سے دور کر دے۔ اگر وہ اپنے آپ کو عوام سے دور نہیں کرتا ہے اور وہ عوام الناس میں جاتا ہے، اس کی بنا پر اگر کوئی انسان کورونا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اب اس کی تمام تر اخراجات جو تمام تر اس کی بیماری پر خرچ ہو رہے ہیں یہ اس شخص کے اوپر ہے جس کی وجہ سے کورونا میں یہ دوسرا بندہ مبتلا ہوا ہے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر خدا نہ کرے یہ بندہ
جس کی وجہ سے یہ دوسرا انسان کورونا میں مبتلا ہوا ہے، اگر وہ انسان مر جاتا ہے، خدا نہ کرے الیاذ باللہ، اگر کوئی دوسرا بندہ اس کی بنا سے مر جاتا ہے، اس کی بیماری کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہو کے کوئی دوسرا بندہ مبتلا ہو کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کی دیت کو انجام دے، اس کی دیت کو دینا اس کے اوپر واجب ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی بہت سخت ہے، اگر کوئی انسان خدا نہ کرے اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اپنے آپ کو پھر عوام الناس سے دور کر دے، اس بیماری کو آگے پھیلنے کا سبب نہ بنے، کسی انسان کے جان کے تلف ہونے کا سبب نہ بنے، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ ایک شبہ ہے، اور اس شبہ کو ماہ محرم میں بھی میرے سے مطرح کیا گیا، میں نے اس وقت میں بھی مجھے بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن میں اس وقت میں، کیونکہ اس وقت میں کوئی اس طریقے کا حادثہ پیش نہیں آیا تھا، جناب رضی صاحب کورونا میں مبتلا ہوئے اور اس کی بنا پر ان کو اس طریقے سے وہ موت واقع ہوئی، پروردگار نے غریق رحمت فرمائے، لہٰذا میں اس مسئلے کو بیان کر رہا ہوں۔ میرے پاس جو شبہ آیا تھا ماہ محرم میں وہ یہ، مولانا یہ بتائیے کہ کیا کورونا وائرس، کیا کورونا کے جرمز تعزیے، تابوت، علم پر آ سکتے ہیں؟ عزیزو، اسلام عقل کا مذہب ہے، دین عقل سے تعلق رکھتا ہے، جذبات اپنی جگہ پر ہیں لیکن جذبات سے پہلے عقل ہے، اسلام عقل کا مذہب ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کو دیکھیے، اس کے بعد میں آپ اپنے عقیدے کو دیکھیے، عقیدہ آپ کا اپنی جگہ پر ہے لیکن عقیدے کی بنا پر کسی کی جان تلف نہ ہو جائے، عقیدے کی وجہ سے کسی کے اوپر بیماری عائد نہ ہو جائے۔ آدمی کہ مولانا کیا علم کے اوپر وائرس آ سکتا ہے، کیا علم کے اوپر جرمز؟ ہم نے پوچھا صاحب کیوں نہیں آ سکتا؟ کہ اس لیے نہیں آ سکتا کہ یہ علم، یہ تعزیہ، یہ تابوت، یہ ذریع منسوب ہے مولا امام حسین علیہ السلام سے یا مولا علی علیہ السلام سے یا معصومین علیہ السلام سے، لہٰذا جب یہ ذریع، یہ علم، یہ تابوت، یہ منسوب ہے امام سے، لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ کورونا نہیں آ سکتا۔ عجیب بدعقلی والی بات کرتے ہیں، عجیب بالا خانے کو اجارے پر دے رکھا ہے، بالا خانے کو۔ عزیزان گرامی آپ دیکھیں یہ عقل سے خارج بات ہے، کیا مطلب؟ آپ دیکھیں کیا 11 معصومین علیہ السلام میں فقط امام حسین علیہ السلام کی ذات ایسی ہے جن کو تلوار کے ذریعے شہید کیا گیا، وگرنہ باقی کے 10 اماموں کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا۔ جب مجسم نور کے پیکر کے اوپر زہر اثر انداز ہو سکتا ہے تو ذریع، علم، تعزیہ اور تابوت پر کورونا کا جرمز نہیں آ سکتا؟ کیا کورونا وائرس اس تابوت، تعزیہ، علم کے اوپر نہیں آ سکتا؟ اما جب مجسم امام علی علیہ السلام کو ضرب لگائی گئی ہے تو سر کی کیا کیفیت تھی؟ سر کا سفید رومال زرد ہو گیا تھا اس زہر کی وجہ سے۔ کیا وہ زہر امام علی علیہ السلام کے سر پر سرایت نہیں کیا؟ کیا امام حسن علیہ السلام کے کلیجے کے ٹکڑے اس زہر کی بنا پر خارج نہیں ہوئے؟ جب زہر ایک جرمز، وہ زہر جرمز ہے، وہ زہر جب ذات معصومین علیہ السلام میں اثر انداز ہو سکتا ہے تو تعزیہ اور تابوت اور علم کے اوپر کیوں نہیں آ سکتا؟ عقلی بات کریں، اور اس عقلی بات کو نہ کرنے کی بنا پر کتنے لوگ مبتلا ہو گئے۔ ایک بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، اب بتائیے کیا اس انتقال ہونے والے شخص کی بیوی کے لیے اس کا شوہر واپس کر سکتے ہیں، یا اس بچے کے لیے اس کے باپ کو واپس لا سکتے ہیں؟ لہذا ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم احتیاط کے ساتھ کام لیں جب تک یہ بیماری چل رہی ہے، احتیاط پر عمل کریں تاکہ وہ جو اس کے بعد کی کنڈیشنز ہیں، اس کے بعد کی چیزیں وہ ہمارے پر عائد نہ ہو۔ لہٰذا عزیزان گرامی قدر بہت احتیاط کی درخواست کرتا ہوں۔ علماء نے بیان کیا ہے، علماء، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ کو احتیاط کرنا ضروری ہے، لہٰذا احتیاط ہمارا اول ترین فریضہ ہے۔ اب عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک مرحوم کے انتقال کی مجلس ہے۔ انتقال مرحوم کر جاتا ہے اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف، جس کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے حالت احتضار۔ یہ حالت احتضار کیا ہے عزیزان گرامی قدر؟ یہ احتضار ہوتا کیا ہے؟ احتضار عزیزان گرامی ملک الموت اور ملک الموت کے جو زیر دست، ملک الموت کے جو ساتھ آنے والے فرشتہ رحمت یا فرشتہ عذاب ہیں، یہ فرشتہ رحمت، فرشتہ عذاب جب انسان کے سامنے نمودار ہوتے ہیں اور یہ انسان کی برزخی آنکھیں باز ہوتی ہیں، اس انسان کی اس برزخی آنکھوں کے باز ہونے کو
اور یہ انسان جب اس برزخی آنکھوں کو باز کر لیتا ہے، اس کی برزخی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو کچھ چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے. ان چیزوں کے مشاہدہ ہونے کو کہتے ہیں احتضار. میں انشاءاللہ بیان کروں گا. تقریباً 8 چیزیں ایسی ہیں جو انسان مرتے وقت حالت احتضار میں دیکھتا ہے، ان کا مشاہدہ کرتا ہے. اس وقت کو کہتے ہیں حالت احتضار. عزیزو اور میرے دوستو، یہ حالت احتضار دنیا کی آخری منزل کا نام ہے اور برزخ کے سفر کی سب سے پہلی منزل کا نام ہے احتضار. دنیاوی زندگی کا آخری مرحلہ، دنیاوی زندگی کا اختتام حالت احتضار پہ ہے. حالت احتضار دنیا میں جب سے پیدا ہوا تھا تب سے اس دنیا کے اندر جو بھی اس نے کام کیے، جتنی بھی منزلات کو طے کیا، اب حالت احتضار یہ اس کی دنیا کی آخری منزل ہے. لیکن برزخ کے سفر کی سب سے پہلی منزل کا نام کیا ہے؟ حالت احتضار، برزخ کی سفر کا. اب یہاں پر عزیزو اور میرے دوستوں روایت میں ملتا ہے یہ حالت احتضار وہ وقت ہے کہ جس وقت میں اس انسان کی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہاں عزیزو جب یہ انسان حالت احتضار میں آ جاتا ہے، چیزیں اس کے سامنے نمودار ہو جاتی ہیں. اور میں بیان کروں گا کہ کون کون سی چیزیں اس انسان کے سامنے پیش آنے لگتی ہیں اور کس کس چیزوں کا یہ مشاہدہ کرتا ہے. لہٰذا جب یہ ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو کف افسوس ملتا ہے اور اس وقت میں کہتا ہے پروردگارہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام تر گزشتہ اعمال اور کردار کے اوپر. لیکن اب عزیزان گرامی یہاں پر اس کا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. کیوں؟ اس لیے عزیزوں اور میرے دوستوں کہ اس وقت میں توبہ قبول نہیں ہے. حالت احتضار میں انتخاب کا وقت تمام ہو گیا ہے. توبہ یعنی انتخاب، توبہ یعنی انسان کو انتخاب کرنا ہے اپنی آنے والی زندگی اور اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں پشیمان ہو کر آنے والی زندگی کے صحیح طریقے سے انجام دینے کے انتخاب کو کہتے ہیں توبہ. گزشتہ زندگی پر پشیمان اور آنے والی زندگی کے اوپر اس کام کو انجام نہ دینے کو کہتے ہیں توبہ. اب عزیزو اور میرے دوستو یہ جو حالت احتضار ہے، اب اس کے بعد آگے والی زندگی کی تو گنجائش ہی ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اب چاہے یا نہ چاہے، خواستہ یا نہ خواستہ، اس انسان کو اب اس دوسری زندگی کی طرف منتقل ہونا ہے. لہٰذا اب یہاں پر توبے کا دروازہ بند ہے. مجبور ہے اب یہ انسان اس زندگی میں منتقل ہونے کے لیے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، انسان بعض چیزوں میں مختار ہے، بعض چیزوں میں مجبور ہے. مختار کب ہے؟ اس دنیا میں، اس زندگی میں یہ انسان اپنی جیسے چاہے زندگی کو بسر کرے، نیک اعمال کو انجام دے، بد اعمال کو انجام دے، انسان مختار ہے. لیکن کب مختار نہیں ہے؟ اس دنیا میں آنے پر مختار نہیں ہے. یہ انسان چاہے تب بھی اس دنیا میں آنا، نہ چاہے تب بھی اس دنیا میں آنا. پروردگار عالم کا ارادہ ہے کہ اس کو اس دنیا میں بھیجنا ہے. یہاں پر انتخاب نہیں ہے، اس دنیا میں ہر حال میں آنا ہے. اب اس دنیا میں آنے کے بعد عزیزو اور میرے دوستو جانے پر کیا اختیار ہے اس انسان کو؟ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا واحد شخصیت اس کائنات کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جن کو اختیار دیا گیا تھا کہ اس دنیا میں آپ چاہیں تو رک جائیے اور چاہیں تو اس دنیا سے چلیے ہمارے ساتھ. ملک الموت نے انتخاب دیا ہے، پروردگار نے اختیار دیا ہے، کہا آپ کا مرضی ہے، آپ چاہے تو رکیے چاہے تو چلیے. لیکن حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کبھی دیکھا ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کی ملاقات سے ابا کرے، رک جائے، ملاقات نہ کرنا چاہے؟ لہٰذا کہا ملک الموت مجھے لے کے چلو. لیکن اس کے علاوہ کسی شخص کو انتخاب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جانا ہے ہر حال میں، اب جانا ہے حالت احتضار میں. تمام تر چیزیں نمودار ہوئی. اب یہ انسان کہتا ہے الافسوس، افسوس. لہٰذا اب یہاں پر کوئی توبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس سے پہلے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے، اپنا حساب کتاب کر لو، پروردگار سے توبہ کر لو، طلب مغفرت کر لو، تاکہ اگر آنے والے وقت میں موت آ جائے، آنے والے وقت میں ملک الموت تمہاری روحوں کو تمہارے جسم سے قبض کر لیں، تمہارے جسم سے نکالنے، روح ختم ہو جائے، روح نکل جائے، جسم برباد ہو جائے، جسم ضائع ہو جائے، جسم زمین پر پڑ جائے، جسم بستر پر گر جائے، اس سے پہلے کہ تمہارا جسم تمہاری روح کا ساتھ چھوڑ دے، توبہ کا دامن تھام لو، توبہ کے غسل سے اپنے جسم کو پاک کر لو.
اب یہ آپ دیکھیں عزیزان گرامی، جب آخری وقت میں حالت احتضار میں جب وہ وقت نزدیک آیا کہ جب موت نے فرعون کے گلے کو تھام لیا اور اس کی روح کو قبض کرنا چاہا، اب فرعون کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں جناب موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خدا پر۔ پروردگار کہتا ہے اب کوئی گنجائش نہیں ہے توبہ کی، اب تو گنجائش سمجھتا ہے، اب تو طلب مغفرت کرتا ہے، اب تو توبہ کرتا ہے، لہذا اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ملک الموت نے فرعون کی روح کو قبض کیا، لہذا آخری وقت میں حالت احتضار میں توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب حالت احتضار اور روایت کے اعتبار سے، اب عزیزان گرامی قدری، حالت احتضار میں جو انسان جن چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں ان چیزوں کو بیان کرتا ہوں تاکہ اپنے بیان کو مکمل کر سکوں۔ سب سے پہلی چیز جو حالت احتضار میں یہ محتضر دیکھتا ہے، یہ جان دینے والا، یہ جان کنی کا عالم، برزخ کے سفر کی پہلی منزل، سب سے پہلی چیز روایت کے اعتبار سے جو یہ انسان دیکھتا ہے وہ برزخی جنت اور جہنم کا مشاہدہ ہے۔ ملک الموت آئے، فرشتہ موت آئے، جب فرشتہ موت آئے اور آنے کے بعد میں فرشتہ موت نے، ملک الموت نے یا ان کے ساتھ آنے والے فرشتوں نے جب اس کی روح کو قبض کرنا چاہا تو اب اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے۔ یہ جو آنکھوں سے اس کے پردے ہٹے تو اب یہ انسان مشاہدہ کر رہا ہے برزخی جنت کا یا برزخی جہنم کا۔ باقاعدہ قرآن مجید میں عزیز و بیان کیا گیا ہے، فرشتے رحمت آتے ہیں، فرشتے عذاب آتے ہیں۔ اگر اس انسان کا کردار اچھا ہے، اس انسان کے اعمال اچھے ہیں تو اس کی روح بڑی آسانی کے ساتھ میں نکل جاتی ہے، ایسے جیسے پھول سے خوشبو نکل جائے۔ لیکن اگر اس انسان کے اعمال خراب ہیں، بدتر ہیں، تو وہ فرشتے عذاب یضربون وجوہہم وادبارہم، جو اس کے گالوں پر مارتے ہیں اور اس کی پشت پر مارتے ہیں۔ اور جب ملائکہ اور فرشتے کسی انسان کے حالت احتضار میں ماریں تو اس انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ انسان اس طریقے سے اس کی روح اس کی جسم سے خارج ہوتی ہے جیسے کانٹے دار درخت کے اوپر ایک دوپٹہ مخملی ڈال کر کے کھینچ لیا جائے، اور اس انسان کا وہ ایک ایک ریزہ ریزہ جو اس دوپٹے کا کھنچ جاتا ہے، اس انسان کی ایک ایک رگ روح کے نکلنے سے کھنچ جاتی ہے۔ وہ سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جب حالت احتضار ہوتا ہے، مومن کا آخری وقت آتا ہے، تو پھر اس مومن کو برزخ کی جنت کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری اس برزخی جنت میں تمہارا مقام یہ ہے۔ تو مومن کہتا ہے کہ مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے اہل خانہ کو اس کے بارے میں اطلاع دے سکوں کہ میرا مقام بہت اچھا ہے، گریہ نہ کرو، رو نہیں میرے بارے میں کیونکہ میرا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ تو اس وقت یہ فرشتے کہتے ہیں نہیں، اب یہاں پر وقت گزر چکا ہے، تم اپنے اہل خانہ سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ لہٰذا حالت احتضار میں سب سے پہلی چیز اجمالی طور پر یہ جو انسان دیکھتا ہے کہ اس کے اعمال اور اس کے کردار کی بنا پر اس کو برزخ کی جہنم میں لے جایا جائے گا یا برزخ کی جنت میں لے جایا جائے گا۔ ایک دوسری چیز جو حالت احتضار میں یہ مشاہدہ کرتا ہے وہ موت کے فرشتوں کو اور عذاب کے فرشتوں کو۔ جو موت کے فرشتے ملک الموت اور ان کے ساتھ کے جو فرشتے ہیں وہ آتے ہیں، جن میں سے بعض فرشتے عذاب ہوتے ہیں، بعض فرشتے رحمت ہوتے ہیں۔ وہ انسان ان فرشتوں کا مشاہدہ کرتا ہے، ان فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ انسان ظاہری آنکھوں سے انہیں دیکھ سکے۔ اس انسان کی حالت احتضار میں جو اس کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، ہم آپ کی آنکھوں سے وہ پردے نہیں ہٹتے، لہٰذا ہم ان فرشتوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو محتضر ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تیسری چیز جو یہ محتضر مشاہدہ کرتا ہے وہ ہے معصومین علیہ السلام کا دیدار۔ معصومین علیہ السلام کا دیدار کرتا ہے، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے منافق ہو، چاہے مشرک ہو، کسی بھی مکتب فکر کا تعلق رکھنے والا ہو، یہ انسان
خصوصی طور پر الاخص 2 شخصیتوں کا روایت میں ملتا ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر کائنات علی ابن ابی طالب صلوات پڑھیں عظمت معصومین علیہ السلام کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حد اقل پوری کائنات کے تمام تر لوگ جو بھی مرتے ہیں وہ ان 2 کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن جب مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو معصومین علیہ السلام میں تمام تر 4 معصومین علیہ السلام کا مشاہدہ کرتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے، عزیزان گرامی قدر میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کروں، روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے، جس میں سدیر سیروی یا صدیر سیروی یہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتے اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں، مولا یہ بتائیے کہ حالت احتضار کے وقت یہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب یہ مومن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کیا اس کے دل میں رنج و غم ہوتا ہے؟ جب یہ پریشان ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے؟ امام علیہ السلام سب سے پہلے تو کہتے ہیں نہیں، یہ انسان حالت احتضار میں، یعنی مومن حالت احتضار میں پریشان نہیں ہوتا، مضطرب نہیں ہوتا، بے چین نہیں ہوتا، غمگین نہیں ہوتا۔ ہاں، جب فرشتہ مرگ اس کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، ملک الموت ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ انسان اس دنیا سے لگاو کی بنا پر، اس دنیا سے محبت کی بنا پر ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہوں کو بند کر لیتا اور یہ چاہتا ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت نہ ہوں، اور ایک عجیب سا کرب کا عالم اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن ملک الموت اس سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ولی خدا، اے بندے خدا، پریشان نہ ہو، بے چین نہ ہو، مضطرب نہ ہو، اس لیے کہ میں شفیق باپ سے بھی زیادہ شفیق ہوں۔ آنکھیں کھولو، دیکھو کہ تمہارے سامنے کتنی مقدس ہستیاں ہیں، تمہارے سامنے کون کون ہے۔ لہٰذا جب یہ مومن اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے، سامنے مشاہدہ کرتا ہے ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مشاہدہ کرتا ہے امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، مشاہدہ کرتا ہے جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا، مشاہدہ کرتا ہے حسنین کا، مشاہدہ کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کی پاک و پاکیزہ نو طیب و طاہر فرزندان کا۔ لہٰذا عزیزوں اور میرے دوستوں، اس وقت میں یہ انسان، یہ مومن جب اپنے عاشق کو، جب اپنے معشوق کو دیکھتا ہے، معشوق کو دیکھنے کے بعد یہ انسان اپنی اس دنیا کی تمام تر چیزوں سے دل ہٹا لیتا ہے۔ جب اسے اس کا معشوق نظر آ جائے، معشوق وہ جو رسول جیسا، معشوق وہ جو علی جیسا، معشوق وہ جو حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ جیسی، معشوق وہ جو حسن و حسین علیہ السلام جیسے، معشوق وہ تسعۃ المعصومین من ذریۃ الامام الحسین علیہ السلام جیسے، اب اگر ایسے معشوق سامنے ہو تو دنیا کی کوئی بھی چیز اس انسان کے دل کے اوپر غلبہ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا یہ انسان اپنے ان معشوق کو دیکھتا رہتا ہے، ملک الموت اس کے جسم سے روح کو نکال لیتے ہیں، ایسے ہی جیسے پھول میں سے خوشبو نکل جاتی ہے، یہ انسان معصومین کو دیکھتا چلا جاتا ہے، لطف اندوز ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ روایت دیکھیں، کیا امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت میں ندا آتی ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ بولایت یا نفس المطمئنہ، یا ایھا النفس المطمئنہ الی محمد و اہل بیتہ، اے نفس مطمئنہ جو محمد اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر مطمئن تھا، ارجعی الی ربک، پلٹ آ اپنے پروردگار عالم کی طرف، راضیتم بولایتہ، جو کہ راضی تھا ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام سے، مرضیتم بالثواب، پس تو جب ہمارے کہنے پر محمد و آل محمد کی ولایت پر قائم تھا، باقی تھا، ان کی ولایت پر راضی تھا، لہٰذا اب ہمارے اوپر راضی لازم یہ ہے کہ ہم تیرے اوپر ثواب پر راضی ہو جائیں، تیری جنت پر راضی ہو جائیں، تیرے لیے بہترین سے بہترین اس دنیا میں ساز و سامان عطا کرنے پر راضی ہو جائیں۔ فادخلی فی عبادی، اے میرے بندے میرے عبادوں میں شامل ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا۔ لہٰذا عزیزان گرامی قدر، جب یہ پیغام، جب یہ ندا اس
حالت احتضار میں اس محتضر کو سماعت ہوتی ہے، یہ سنتا ہے، تمام تر دنیا کی چیزوں سے غض نظر کرتا ہے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب عزیزو اور میرے دوستوں، آپ دیکھیں ذات علی ابن ابی طالب، زیارت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام میں مفاتح الجنان میں یہ جملہ مشہور ہے، یہ جملہ موجود ہے، السلام علی نعمت اللہ علی الابرار ونقمتہ علی الفجار، سلام ہو اس ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ کی نعمت ہے نیک بندوں پر، پاک و پاکیزہ بندوں پر، ان لوگوں پر جو ولایت اہل بیت علیہ السلام کے قائل تھے۔ لہذا سلام ہو اس ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ابرار کے اوپر، جو نیک لوگوں پر، مومنین کے اوپر اللہ کی نعمت ہے، وَنِقْمَتِهِ عَلَى الْفُجَّارِ، اور فجاروں کے اوپر، کافرین کے اوپر، ظالمین کے اوپر، جابرین کے اوپر، مشرکین کے اوپر، منافقین کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ لہذا عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ انسان حالت احتضار میں علی ابن ابی طالب اور رسول خدا کو کیوں دیکھتا ہے؟ عزیزوں، جب یہ انسان اگر مومن ہو، مومن حالت احتضار میں اگر اپنے معشوق کو دیکھتا ہے خوشحال ہو جاتا ہے، باعث سکون بنتا ہے، لیکن اگر یہ کافر اس حالت احتضار میں ان شخصیتوں کو دیکھے جس کے بارے میں اس دنیا میں اس کو معلوم تھا، لیکن اس کے بعد اس اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر، رسول کی رسالت پر اقرار نہ کیا، اب آخری وقت میں جب اس نے رسول کی رسالت کو دیکھا، علی کی ولایت کو دیکھا، معصومین کی عصمت کو دیکھا، اب یہ انسان کف افسوس ملتا ہے کہ کیوں میں نے دنیا میں ان لوگوں کی رسالت پر عمل نہ کیا، اس ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر عمل نہ کیا۔ آج مجھے ضرورت تھی تو ان کی تھی، اب جب اس نے نہ رسالت کو مانا ہے نہ ولایت کو مانا ہے، اب وہ کرب، وہ اذیت، وہ بے چین، وہ عذاب اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے ان دونوں کو دیکھنے کی بنا پر کہ کاش میں ان لوگوں کی ولایت کا قائل ہو جاتا اور ان سے مجھے سکون نصیب ہوتا۔ لہٰذا ان کی ولایت کو، ان کی رسالت کو اقرار نہ کیا، انکار کیا، لہٰذا اب یہ انسان پریشان ہے، بے چین ہے، اور یہی اس کے لیے عذاب ہے کہ ہم نے کیوں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نہیں مانا۔ صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بس جلدی جلدی عزیزان گرامی قدر دو چیزیں اور ہیں کلی طور پر، اگرچہ پانچویں چیز میں تین شقیں ہیں لیکن میں جلدی جلدی بیان کرتا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو یہ انسان مشاہدہ کرتا ہے وہ ہے شیاطین، وہ ہے شیطان، وہ ہے ابلیس کا مشاہدہ۔ حالت احتضار میں یہ انسان ابلیس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس اب یہ آخری منزل ہے کہ جس پر یہ ابلیس، یہ شیطان اس کو بہکا سکتا ہے، اس میں وسوسہ کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد، اس دنیا سے اس کے رخصت ہونے کے بعد اب کوئی گنجائش اس ابلیس کے لیے باقی نہیں رہتی، اس شیطان کے لیے باقی نہیں رہتی۔ لہٰذا اس آخری وقت میں یہ تمام تر کوششیں کرتا ہے کہ اس کے اوپر وسوسہ کیا جائے اور اس کو بہکایا جائے تاکہ یہ انسان ولایت اہل بیت علیہ السلام سے اور رسول کی رسالت سے دستبردار ہو جائے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، وہ آخری وقت اگر انسان مومن ہے، اگر انسان با ایمان ہے، اگر انسان متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اس سے بچا رہتا ہے، آخری وقت میں ابلیس کے شر سے، شیطان کے شر سے بچا رہتا ہے۔ لیکن اگر لمحہ بھر کے لیے بھی اگر خدا نہ کرے شیطان کا وسوسہ غالب آ گیا تو اب یہ اس کا اختتام زندگی کا باطل پر۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، لہٰذا تبھی کہا جاتا ہے دعائے عدیلہ، دعا سورہ یاسین، سورہ صافات اور تلقین، حالت احتضار میں جو محتضر ہے اس کے سامنے دعائے عدیلہ کی تلاوت کی جائے، سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، سورہ صافات کی تلاوت کی جائے، تلقین سکھائی جائے تاکہ یہ انسان اس سے قریب رہے۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ آگے کے مرحلے اپنے آگے کی تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ 4 مرحلے جو حالت احتضار میں یہ انسان جن کا مشاہدہ کرتا ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ زندگی ولایت اہل بیت علیہ السلام پر، موت آئے
تو ولایت اہل بیت علیہ السلام۔ ایک لمحے کے لیے بھی پروردگارہ ہمیں ہمارے حال پر نہ چھوڑنا، دامن اہل بیت ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ بہت سخت مرحلہ ہے حالت احتضار، انشاءاللہ آنے والی تقریر میں بیان کروں گا عزیزوں، یہ آخری وقت میں جب یہ شیطان آتا ہے تو انسان کی زندگی میں کس طریقے سے اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچیں، اس دنیا میں بچیں، ہمیں اپنے آپ کو اس دنیا میں شیطان کے شر سے بچانا چاہیے، تاکہ وہ جو ہمارا اصل، جو ہمارا سفر ہے اور جو ہمارا مقصد ہے، صراط مستقیم، جوار رحمت پروردگار، خاندان عصمت و طہارت کی نشست بز میں خاندان عصمت و طہارت ہمیں وہ نصیب ہو سکے۔ ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، وہ انسان جو متقی تھا، وہ انسان جو پرہیزگار تھا، وہ انسان جو دیندار تھا، وہ انسان جو شریف تھا، وہ انسان جو باضمیر تھا۔ رضی صاحب کی خصوصیات عزیزان گرامی قدر بیان کی گئیں۔ پروردگار عالم ایسے بندے کو جوار معصومین علیہ السلام میں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ لیکن عزیزوں اور میرے دوستوں، بڑا سخت ہوتا ہے ایک اہلیہ کے لیے اس کا شوہر کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جانا، ایک بچوں کے لیے اس کا باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جانا۔ اور عزیزوں، اور سخت مرحلہ کب ہوتا ہے؟ جب ایک سرپرست، ایک بیوی کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، ایک بچوں کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، اور کیسی کیفیت ہو؟ غربت کا عالم ہو۔ آج غریب الوطنی میں رضی صاحب کا انتقال ہوا، لیکن عزیزوں اور میرے دوستوں، ان کی اہلیہ کو تسلی دینے والے موجود تھے، ان کے بچوں کو دلاسا دینے والے موجود تھے، لیکن ذرا غریب الوطنی کربلا جیسی، حسین علیہ السلام جیسا باپ، عمر باب اور لیلا جیسی ہمسر، سکینہ جیسی بچی، سجاد جیسا بیٹا، غریب الوطنی کا عالم، حسین اس دنیا سے کیا رخصت ہوئے کہ سکینہ کے گالوں پر تماچے لگے، سید سجاد کا بستر چھن گیا۔ میں کہوں گا آپ کے اس غریب الوطنی کے عالم میں رضی صاحب کے انتقال کے بعد کسی نے ان کی بچی کو تماچا نہیں مارا، کسی نے ان کی بچی کو اذیت نہیں کی، لیکن ذرا یہ وہی ایام چل رہے ہیں جب مدینے میں ایک رسول کی چہیتی بیٹی، رسول باپ رسول جیسا، بیٹی زہرا جیسی، ہائے سیدۃ النساء العالمین، ادھر باپ کا جنازہ پڑا ہے، بیٹی یک و تنہا ہے، سقیفہ کی بزم جمی ہے۔ ایک مرتبہ یہ ظالم آئے اور آنے کے بعد عزیزوں اور میرے دوستوں، جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہماری تمنا یہی رہتی ہے کوئی ہمیں تسلی دے گا، کوئی ہمیں دلاسا دے گا، کوئی ہمارے گھر پر کھانے لے کر آئے گا، اور ہوتا بھی یہی ہے، کوئی پانی لے کر آتا ہے، پانی پی لو تاکہ رونے کی طاقت آ جائے، کھانا کھا لو تاکہ رونے کی طاقت آ جائے۔ عزیزوں، بعض جگہ پر ہمارے یہاں کی رسم یہ ہے کہ 3 دن تک مرحوم کے گھر پر چولہا نہیں جلتا، اس کے عزیز و اقارب اس کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں، لیکن ہائے زہرا صلوات اللہ علیہا، کوئی نہ پانی لے کر آیا، نہ کوئی کھانا لے کر آیا، ہاں لے کر آیا تو آگ اور لکڑیاں، دروازہ جلا دیا گیا، شہزادی پشت دروازہ، ایسا دھکا لگا کہ میخ دار شہزادی کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ اے بابا جان، کہ ہاکذا یفعلو ببنتک، کہ اس طریقے سے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اے نائے بابا رسول خدا، میں نے تو سوچا تھا کہ ایک رسول کی بیٹی ہوں، سیدۃ النساء العالمین ہوں، مدینے کے لوگ مجھے تسلی دینے آئیں گے، لیکن ہائے زہرا در و دروازے کے بیچ میں پیس دی گئی، محسن شہید ہو گئے، بسلیاں شکستہ ہو گئی، علی کے گلے میں رسن باندھ دی گئی۔ ہاں یہی زہرا جب
خمیدہ ہو گئی۔ اب جو گھر میں تشریف لائی ایک اور بیٹی تھی جو ماں کو نہ پہچان سکی۔ اے اماں جان، یہ آپ کی کیفیت کیا ہوئی؟ اے میری لال زینب، میں صحابیوں کے مجمع سے آئی ہوں، بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی، تو شرابیوں کے مجمع میں سر سے ردا چھنی ہوگی، بھائی کا سر نوک نیزہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ خدایا، اس مجلس کا ثواب جو منعقد کیا گیا ہے، خصوصی طور پر جناب رضی صاحب، حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب اور جملہ مرحومین کی روح کو اس مجلس کے ثواب کو ارسال فرما۔ پروردگارہ، مرحوم کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرما۔ پروردگار بحق عظمت محمد و آل محمد، شب جمعہ ہے، ہمارے تمام تر مرحومین، ہمارے تمام تر بزرگان گزشتگان اموات جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما۔ پروردگار بحق عظمت محمد و آل محمد، جتنے مومنین مومنات پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جتنے مومنین مومنات بے روزگار ان کو رزق و روزی حلال و طیب و طاہر نصیب فرما، جتنے مومنین مومنات مقروض ان کو قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ، جو بچے شادی کی دہلیز پر انہیں صالح کفر ہم کفر نصیب فرما۔ پروردگار بحق عظمت محمد و آل محمد، جو بے چین قلب رکھتے ہیں انہیں سکون قلب نصیب فرما۔ اس وبا اور اس بیماری سے جملہ مومنین مومنات کو محفوظ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، دشمنان اسلام کو سرنگوں فرما، روضہ مقدسہ کو آباد فرما۔ پروردگار، خصوصی طور پر جنت البقیع کے روضوں کو آباد فرما، ہماری مسجد امام بارگاہوں کو آباد فرما۔ پروردگار، اب اس بے کسی اس کرب کے عالم کا مشاہدہ نہیں کیا جا رہا۔ پروردگار، تو جو غربت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے واسطہ ہماری مسجد امام بارگاہوں کو آباد فرما، مومنین کے قلوب کو سرشاد فرما۔ پروردگار، وقت کے امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار، جو توفیق زیارت اتباط عالیہ حج عمرہ رکھتے ہیں انہیں توفیق زیارت اتباط عالیہ حج عمرہ نصیب فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں کے سروں پہ پردے کو قائم و دائم فرما، ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ وادی کبیر بارگاہ کی تمام تر مینجمنٹ کی جو افراد ہیں ان سے تعلق رکھنے والے، ان کی تمام تر توفیقات میں اضافہ فرما۔ خصوصی طور پر وادی کبیر مینجمنٹ کے سرپرست جناب لطیف صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما کہ ہم آپ تمامی عزیزان ناظرین گرامی قدر کے لیے بہتر سے بہتر طریقے سے اس عزاداری، اس مجلس جشن کو منعقد کر سکے۔ پروردگار، بحق عظمت محمد و آل محمد، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب رضی صاحب کی روح کو ارسال فرما دیجئے، اور جملہ مومنین مومنات اپنے لواحقین کو ارسال فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا حسین 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 یا حسین، ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے۔ ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے۔ مقصد زینب و سجاد کو برلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے۔ مقصد زینب و سجاد کو برلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے۔ ہم حسینی ہیں زمانے کو یہ بتلانا ہے، کربلا جانا ہے، کربلا جانا ہے۔ جا کے بس گنج شہیداں میں ہے کرنا ماتم، سن لو مومن کا یہاں جینا ہو مرنا ماتم، خون کے پرسے سے دنیا کو یہ سمجھا
जाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी है जमाने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। नैनवा नाम था जिसका वो अब मुअल्ला है, इसलिए जिक्र हुसैन आज जिक्र अल्लाह है। कैसी शबीर की जन्नत है ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी है जमाने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। मकसद ज़ैनब व सजाद को बरलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी है जमाने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। ऐ हुसैन इब्ने अली हम तेरा दम भरते हैं, जो कमा करते हैं जंजीर जनी करते हैं। हम गुनाहगारों खताकारों का नजराना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी है जमाने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। सामरा तुम या के मशहद हो सब पनाए हैं, जो मुस्तकीम खुदा कहता ये वो राहे हैं। हो नजफ शाम के करबल हो शिफा खाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी है जमाने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। मकसद ज़ैनब सजाद को बरलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी है जमाने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। देख फिरता के होती है तुझ पे कैसी अता है, बहुत यहाँ मौजूद अब तू नोहा सुना। रोज़े महशर का जो शाफी है ये घराना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी है जमाने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। मकसद ज़ैनब व सजाद को बरलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी है जमाने को ये बतलाना है, करबला जाना है, करबला जाना है। ऐ हुसैन इब्ने अली हम तेरा दम भरते हैं, जो कमा करते हैं जंजीर जनी करते हैं। हम गुनाहगारों खताकारों का नजराना है, करबला जाना है, करबला जाना है। हम हुसैनी है जमाने को ये बतलाना है,
کربلا جانا ہے، کربلا یا حسین 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 یا حسین، مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو، جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو، جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا، ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا، ہے فاطمہ کا نور ہے مولا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی، تیری صدا سے بات میں ملتا ہے چین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی، تیری صدا سے بات میں ملتا ہے چین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اور روتی بہت ہے کربلا تجھ کو جو پانی نہ ملا، دریا کنارے رہ گیا پیاسا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اور روتی بہت ہے کربلا تجھ کو جو پانی نہ ملا، دریا کنارے رہ گیا پیاسا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، تیرا علم جب آ گیا ہر ایک ستم پہ چھا گیا، زندہ دلوں کا پیشوا میرا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، تیرا علم جب آ گیا ہر ایک ستم پہ چھا گیا، زندہ دلوں کا پیشوا میرا حسین، یا حسین 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 یا حسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جميعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء. السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم. الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام زماننا هذا وإمام الإنس والجان سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا من محمد وآل محمد سلوى سے ہم کو اٹھانے کا حوصلہ آتا اگر حسین تیرا ہم سامنے ہوتا اگر حسین تیرا ہم سامنے ہوتا عجیب چاہت ہوتی ہے باپ